کل ہم نے کل آپ نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو شام کے بارے میں تھی، تو اب دنیا میں کہیں جشن منا رہے ہیں، کہیں غمگین ہیں۔ اس کے آگے حالات و اثرات کیا ہوں گے اس جنگ کے؟ جی بہت بہت شکریہ ایوب۔ کل جو میں نے ویڈیو یہ ریکارڈ کی تھی تو ایوب نے ایکچولی کیمرہ پکڑا تھا اور ریکارڈ کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکشن کرتے رہے، اور وہ ویڈیو سم ہاؤ بہت زیادہ کلک ہوئی، اس میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اور مجھے بہت سے ان باکس کر کے لوگوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے۔ تو میں تھوڑا سا نا اسی ویڈیو کے فالو اپ کے سلسلے میں سیریا کے حالات کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو شاید اس ویڈیو کے اندر رہ گئی تھیں۔ جی دیکھو بات یہ ہے، اور میں بہت فرینک بات کروں گا، اور وہ بات نا بڑی تکلیف والی اور دکھ والی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ وارانہ ڈیوائیڈ ہے نا، تقسیم ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور بعض اوقات علماء خود اس میں شامل ہوئے ہیں اور اس تفریق کا باعث بنے ہیں۔ سب علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ علماء۔ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ جو مغرب کے لوگ ہیں، ویسٹ کے لوگ، ان میں ایسے تھنک ٹینک موجود ہیں کہ جنہیں شیعہ سنی کے درمیان کیا اختلافات ہیں، شیعہ اور سنی ڈیوائیڈ بنی کیسے، پھر شیعہ کے آگے سب کلاسیفیکیشن کیا ہیں، سنیوں میں کیا کیا سب کلاسیفیکیشن ہیں، مقلد کون ہوتے ہیں، غیر مقلد کون ہوتے ہیں، دیوبندی کون ہیں، بریلوی کون ہیں، سلفی کون ہیں، ان کے بارے میں ویسٹ کے تھنک ٹینکس کو شاید ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے اسی تقسیم کو استعمال کر کے اور مسلمانوں کو ایکچولی دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ جو شام ہے نا، یہ اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے۔ جہاں میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، وہاں میرے دل کی ایک خواہش ہے کہ ہمارے جو ٹاپ کے علماء ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کے اس بات کو طے کر لیں کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے درمیان جتنے علمی مخالفتیں ہیں یا مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف فتوے موجود ہیں، یا ہسٹری کے کچھ فیکٹ کے بارے میں کچھ لوگ بلیم کرتے ہیں کچھ بڑی ہستیوں کو، کچھ اور بلیم کرتے ہیں دوسری بڑی ہستیوں کو، اور ان کے آپس کے اندر جو ایک طرح کی سیاسی اور ایک طرح کی وہ جو کشمکش ہوئی جو کہ جنگی اور عسکری صورتحال کو اختیار کر گئی، اس کی بنیاد پر جو ڈیوائیڈ ہوئی امت میں، اس سارے کے اوپر بیٹھ کر ایک واضح موقف اپنائیں، جس موقف کے نتیجے میں ساری امت مسلمہ کم از کم بنیادی باتوں پر اکٹھی ہو جائے۔ اور یہ بات اگر نہ سمجھی تو وہی کچھ ہوگا جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ویسٹ کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے وہ اس ڈیوائیڈ کو استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، اور وہ جو آپس میں لڑنے والے مسلمانوں کے گروہ، وہ ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو جاتے ہیں کہ شاید اتنے وہ غیر مسلموں کے دشمن نہ ہوں جتنے وہ آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ میرے دل کا بہت بڑا دکھ ہے جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کو سیریا والی بات بتاتا ہوں۔ دیکھو سیریا میں جو حکومت ہے نا، سیریا آپ کو پتہ ہے کہ دمشق جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ وہاں کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ اس کے بعد وہ جو سارا واقعہ ہوا حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا، جو بھی وہ اختلافات ہوئے، وہ ساری میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ مجھے بہت تکلیف ہوگی اس کو بیان کرنے میں۔ اور اس کے بعد پھر واقعہ کربلا کا ایک اندوہناک واقعہ ہوا جو کہ ایک بہت ہی لینڈ مارک ہے ہماری ہسٹری کا سارا، کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اب بہرحال وہ جو ایک سیاسی صورتحال اور وہ ساری صورتحال ہوئی، اس کے بعد جب حکومت بنی تو وہ حکومت کا دارالحکومت جو ہے دمشق تھا، یعنی سیریا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 1100 سال 1150 سال تک وہاں متصل حکومت چلتی رہی۔ امویوں کے بعد عباسیوں کا دور آیا، عباسیوں کے بعد پھر امویوں کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر حکومت تھوڑی تھوڑی ہوئی۔ تو یعنی دمشق جو اور سیریا جو ہے نا، یہ ایکچولی مرکز رہا ہے اسلام کا۔
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ترکوں کے پاس جب خلافت گئی تو پھر ترکی کے انڈر یہ سارا کا سارا علاقہ آ گیا. مگر یہ جگہ اچھا اس اور یہاں جو اکثریت ہے رہنے والے لوگ وہ سنی لوگ ہیں. مگر جو حکومت تھی یہ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد جو تھا یہ شیعہ ہیں، اور یہ جو باقی اکثریت وہاں عوام کی ہے 80% وہ سنی ہے، مگر حکومت شیعہ کی تھی. اچھا یہ جو حکومت تھی یہ حکومت ظاہر ہے عرب کی تمام حکومتوں کی طرح سے ایک طرح کی سم ہاؤ ڈکٹیٹرشپ کی طرح کی حکومت تھی. اور اس حکومت کی اپنی کہانیاں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، اپنے عوام کے اوپر ظلم کیے یا سختیاں کی، یا اپنی حکومت کو برقرار کرنے کے لیے جیسے کہ ڈکٹیٹر کرتے ہیں وہ سارا کچھ کیا. اس کی ایک الگ کہانی ہے. مگر ساتھ یہ ہے کہ جو ایک سب کا دشمن اسرائیل جو موجود ہے کونے میں، اسرائیل کے خلاف اگر کوئی ریزسٹنس کسی نے شو کی ہے تو وہ جس گروپ نے سب سے زیادہ ریزسٹنس شو کی ہے وہ حزب اللہ نے کی ہے. اور حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کے اندر بیسڈ ہے مینلی، اور وہاں سے وہ آپریشن کرتا ہے. اچھا اس حزب اللہ کو تعاون حاصل ہے ایران کا، اور ایران کی جو سپورٹ جاتی ہے حزب اللہ کے پاس، اس کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ شام میں سے گزر کے جاتا ہے. اور جو شام کی یہ حکومت تھی جو کہ بیسیکلی اب بشار الاسد جس کا حکمران تھا، یہ حکومت ایکچولی ایران کے ساتھ الائنس تھی، اور اس کی وجہ سے یہ سپورٹیو تھی حزب اللہ کی. اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ جہاں ان کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں عوام کے ساتھ، جس میں عوام کے ساتھ انہوں نے سختی کی یا کچھ اور کی، وہ ایک اور ضمنی بات ہے. مگر انٹرنیشنل سینیریو میں یہ جو گروپ ہے جس میں ایران حزب اللہ کی مدد کرتا ہے اور کرتا تھا، اس میں سیریا کی یہ والی گورنمنٹ جو ہے یہ سپورٹیو تھی اور ہیلپ کرتی، اور بلکہ اس رسد کے گزرنے کا راستہ یہاں سے گزرتا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایز اے ٹریڈیشن ہر وہ چیز جس گروپ کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو رشیا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی اپوزیشن ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا اس بات کا. تو جس کے نتیجے میں ان سب کو جو ہے، اب رشیا کسی مذہبی وجہ سے تو نہیں نا سپورٹ کرتا، لیکن رشیا وہ اپنی پولرائزیشن کی وجہ سے وہ رشیا ان کو سپورٹ کرتا تھا. اب دوسری طرف جو ہے امریکہ وہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. obviously امریکہ کے اندر تو یعنی اسرائیل کی سپورٹ ہمیشہ سے ہوتی ہے. لہٰذا اس انٹرنل جو یعنی شیعہ سنی سمجھ لیں اور حکومت جمع عوام سمجھ لیں، تو اس کے اندر بہت مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ تھے جو کہ اکٹھے ہوتے رہتے تھے. ایک سے پہلے بھی انہوں نے جیسے عرب اپرائز ہوا تھا 2009-10 وغیرہ میں، تو عرب کی تو اس زمانے میں یعنی پورے عرب کے اندر یہ ان کے ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھیں، تو اس وقت یہ سختی کے ساتھ ان کو دبا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں کیمیکل ویپنز بھی استعمال ہوئے ہیں اور باقی چیزیں بھی. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ گروپ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے حکومت کو ٹاپل کر دیا. اب حکومت کو ٹاپل کرنے سے لوکل جو عوام ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ڈکٹیٹرشپ جو تھا اس کا تسلط ختم ہو گیا. وہ تو اس لیے خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف اسرائیل خوش کیوں ہو رہا ہے، امریکہ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ بیسیکلی جو امریکہ کو تھریٹ حزب اللہ کی طرف سے تھی وہ تھوڑی ویکن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو باقی اور مسلم ممالک ہیں جو خوشی منا رہے ہیں وہ ہیں کہ جو بیسیکلی سنی سپورٹ کے لوگ ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ سنی یعنی ایک کی جو سپورٹیو گورنمنٹ ہے وہ وہاں بن جائے گی تو وہ ہوگا. تو امریکہ اس لیے خوشی منا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک بہت بڑا رستے میں جو رکاوٹ تھی وہ ساری دور کر دی. اب اس سارے میں صرف ایک بات جو ہے وہ سب کو چبھتی ہے کہ آخر ٹرکی اس کو ساتھ دے رہا ہے اس سارے کا. تو بھائی انفارچونیٹلی وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر، نیل کا ساحل جو ہے نا وہ ایکچولی تو سوڈان سے شروع ہوتا ہے، افریقہ میں سے گزر کے اس میں سے مصر میں سے گزر کے جاتا ہے. نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر جو ہے وہ چائنا کی ایک ہیڈ ہے، چائنا کے اوپر جگہ ہے. تو وہاں سے لے کر وہاں تک جو ہے نا وہ سارے کے سارے علاقے کے مسلمان اکٹھے ہوں. مگر اکٹھے ہونے تو تبھی ممکن ہے نا جب ان کے اندر اس قسم کی ڈیوائیڈ نہ ہو. تو اب یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ ہے اس وقت، اس لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس سارے میں
وہ جو درمیان میں ایک ایریا تھا جو کہ بفر ایریا تھا، وہ ایریا اب اس حکومت یا ان کے فیور والوں کے حق میں آ گیا جو کہ حزب اللہ کو شاید سپورٹ نہ کرے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس کی کہانی ہے. اب کوئی اور سوال آپ اس میں پوچھنا چاہیں؟ نہیں، اس میں اور تو کچھ بھی نہیں، مطلب اور اس کے جو ہے بڑے دور رس اس کے نتائج نکل سکتے ہیں اگر اس کو بہت ہی سیریس طور پر ایران اس کو لیتا ہے اور اس کو سیریس طور پر رشیا لیتا ہے، تو مطلب یہ کہ ایک دنیا کے اندر ایک نیا ایک ان کا ایک جھگڑا، بلاک تو ہے. ہاں، تو ایک نیا جھگڑا شروع ہو سکتا ہے. اور دوسری ہے کہ اب دنیا اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پر کچھ ہو رہا ہے تو پوری دنیا پہ اس کا ایفیکٹ نہیں پڑے گا. مطلب ہم سب کے اوپر اس کا ایفیکٹ، دنیا میں جو بھی بدامنی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں، 170 80 90 100 200 جتنے بھی ہیں، یہ 200 بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہم نے لڑنا نہیں ہے، امن سے رہنا. آج سے امن میں رہنا ہے. تو امن میں رہا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ذاتی مفادات جو ہیں، اور خاص طور پر پیسے کو اکٹھا کر کے پیسے کے ذریعے سے ایک اس کا امپائر بنانے کے جو خواہشات ہیں، وہ خواہشیں غالب آ جاتی ہیں ان اخلاقیات پہ جو کہ انسان سے اس کی توقع ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی. تو پلیز اس میں کچھ چیزیں جو کل کی گفتگو میں رہ گئی تھی کہ ایک شیعہ سنی کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ ایک فیکٹر ہے، وہاں کے لوکل عوام کے اوپر جو ان کی حکومت کا جبر تھا وہ فیکٹر ہے، اور دوسری طرف جو حزب اللہ کے ساتھ ایسوسیشن تھی اور ایران کے ساتھ ایسوسیشن تھی وہ فیکٹر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا ہونا اور اسرائیل کی سپورٹ امریکن بلاک کی طرف سے کرنا، یہ وہ ایک فیکٹر ہے جو کہ اس سارے سینیریو میں بہت زیادہ ہے.